بھارتیوں کا ایک اور یو ٹرن، اب پھر جہاز گرنے سے مکر گئے۔ کہتے ہیں پاکستان اور چین نے مل کر پروپیگنڈا کیا ہے کہ 3 رافیل جہاز گرے ہیں اور باقی جہاز بھی گرے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھارت کا صرف ایک جہاز گرا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے۔ جی دوسری خبر جس پہ ہم بات کریں گے، زرعی ترقیاتی بینک میں 11 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور ذمہ دار آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں۔ پہلے بات ہو جائے مودی کے یو ٹرن کی۔ ٹھیک کہا، بہت زبردست کہا، بالکل درست کہا بھارتیوں نے کہ پاکستان نے رفائل نہیں گرائے، صرف ایک رفائل گرا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے۔ یہاں تک بھارتیوں کی اس نئی کہانی کو ہم مان لیں تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا بھارتی ایئر فورس کے افیسر، بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف، انڈونیشیا میں بھارتی ڈیفنس اتاشی اور سب سے بڑھ کر بھارتی ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف، کیا یہ سب جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا یہ بیان غلط تھا کہ پاکستان نے پہلے ہی دن ہمارے جہاز گرائے، ہم سے غلطیاں ہوئیں تو اس لیے ہماری ایئر فورس 2 دن تک گراؤنڈ رہی؟ یعنی بھارتی ایئر فورس 2 دن تک اپنے ہوائی اڈوں میں جہاز چھپا کے بیٹھی رہی، کوئی جہاز ہوا میں نہیں آیا۔ ایک طرح سے کہیں تو پاکستان کی ایئر ڈومیننس قائم ہو گئی تھی بھارت پر، اور اس بات کو بھارتیوں نے بھی مانا۔ کبھی کہتے ہیں کہ ترکی مدد کر رہا تھا، اب شدید بے عزتی کے بعد دور کی کوڑی یہ لے آئے کہ رفائل کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن والے کہتے ہیں کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ چین کے میزائلوں سے اور ایئر وار سسٹم سے انڈین سسٹم کو ہیک کیا گیا اور جہازوں کو گرایا گیا۔ اصل میں تو صرف ایک رفائل گرا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے۔ تو بھائی یہ کون سی ایئر فورس ہے جو ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ایک جہاز گرنے کے بعد اپنی پوری ایئر فورس کو جنگ کے دوران گراؤنڈ کر دیتی ہے اور اس کو جنگ کے دنوں میں اپنا جہاز اڑانے کی جرت نہیں ہوتی؟ حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں ہم نے اس کا نمونہ دیکھا کہ ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑ سکتا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ صرف میزائلوں کے ذریعے جواب دیا، اپنی ایئر فورس کو نہیں نکالا، اس کے ذریعے لڑائی نہیں کی۔ بھارتیوں کے کیس میں حیرت ناک بات یہ ہے کہ ان کے خیال میں رفائل تو نہیں گرے، لیکن ان کی ایئر فورس لڑی نہیں، اتنے دن اس نے کوئی کارروائی بھی نہیں کی پاکستان کے خلاف۔ یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے موضوع پر آتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے، اس میں 11 ارب روپے کے گھپلے کا انکشاف ہوا ہے۔ گھپلے اس طرح ہیں کہ بینک کے مطابق جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں ریکارڈ جل گیا تھا اور قرضہ لینے والے تقریباً کوئی 5000 لوگوں کی فائلیں جلی تھیں۔ ان میں تقریباً کوئی 1000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں مل رہا اور پتہ ہی نہیں کہ کون لوگ پیسے لے کر چلے گئے، اور 11 ارب روپے کے قریب یہ رقم ہے۔ نیشنل بینک کے صدر نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو قرضے جاری کیے گئے ہیں زرعی ترقیاتی بینک کی جانب سے جن لوگوں کے شناختی کارڈ تک نہیں بنے تھے۔ یعنی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ایسے لوگوں کو پیسے جاری کیے گئے ہیں جن کا شناختی کارڈ تک نہیں بنا، اور یہاں عوام سے بجلی کے 200 سے 1 یونٹ اوپر ہو جائے تو ان کی کھال ادھیڑ لی جاتی ہے، ان کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ صرف ایک بینک کی مثال ہے جہاں سے اربوں روپے بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بہانہ لگا کر غائب کر دیے گئے، اور یہ ایک بینک کی کہانی نہیں ہے۔ پاکستان میں مہران بینک کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، دیگر بینکس بھی ایسے ہیں جہاں قرضے معاف کروائے گئے ہیں اربوں روپے کے۔ اب یہ تازہ واردات زرعی ترقیاتی بینک میں ڈالی گئی ہے۔ نیشنل بینک میں بھی ایسے بہت سے کیسز سامنے آتے رہے ہیں اور دیگر بینکوں میں بھی۔ تو کرپشن کس حد تک جڑ پکڑ چکی ہے اس کا اندازہ آپ لوگ اس خبر سے لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ کون سا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔